آسٹریلیا کا ایران کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان، یہودیوں پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا قانون سازی کے ذریعے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا بھی اعلان۔ بھارت سے سیلابی ریلے کی آمد، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,96,000 کیوسک پر پہنچ گیا۔ ہیڈ سلیمان کی پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 1,04,664 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے راوی میں جسر کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال، تربیلا ڈیم میں گنجائش صرف 1 فٹ اور منگلا ڈیم میں 22 فٹ باقی رہ گئی۔ سیلاب کے باعث قصور کے 36 سے زائد دیہات متاثر، لوگوں کی نقل مکانی، پاک پتن اور بورے والا میں بھی تباہی، 2800 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ پی ڈی ایم اے نے سیلاب کا نیا الرٹ جاری کر دیا، لاہور، ساہیوال، ملتان، بھاولپور، وہاڑی، بھاول نگر، لودھرا اور ڈیرہ غازی خان کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی سنگین خلاف ورزی، پانی کی اطلاع دینے کے لیے انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی سطح پر رابطہ، دریاؤں کے ممکنہ بہاؤ سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیلاب کی وارننگ 24 اگست کو دی گئی، سفارتی ذرائع سے معلومات کی فراہمی تشویشناک قرار واضح کیا۔ بھارت سنتاز معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل تعمیل کا پابند ہے، معاہدے کو یک طرفہ التوا میں رکھنے کا اعلان، بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی، خطے کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار، درجہ حرارت 23 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سب سے زیادہ لکشمی چوک پر 32، جیل روڈ پر 28 اور گلشن راوی میں 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی سیالکوٹ، گجرات اور گجراوالا سمیت مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ غزر میں سینکڑوں جانیں بچانے والے ہیروز کو سلام، وزیر اعظم سے سیلاب کی بروقت اطلاع والے وسیعت خان، انصار اور محمد خان کی ملاقات، تفصیلات سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کا 25 لاکھ روپے انعام کا اعلان، کہا تینوں کا کارنامہ احساس ذمہ داری کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جلد متاثرہ علاقوں کے دورے کا بھی اعلان۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے، معاملہ نیوکلیئر تصادم کی جانب بڑھ رہا تھا، میں نے کہا 24 گھنٹے ہیں، جنگ نہ روکی تو تجارت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا، کہا غزہ میں اسپتال پر حملے سے خوش نہیں، سیز فائر اور یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششیں جاری ہیں، جنگ 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، اسپتال بھی نہ چھوڑے، خان یونس میں نصر میڈیکل کمپلیکس پر بم برسا دیے، 5 صحافیوں اور امدادی کارکنوں سمیت 21 افراد شہید، 24 گھنٹے کے دوران 60 شہادتیں، غذائی قلت بھی مزید 11 جانیں لے گئی۔ اونروا نے علاقے کو جہنم کے مترادف قرار دے دیا، UN سیکریٹری جنرل، ترکی اور فرانسیسی صدور کے اسپتال پر حملے کی شدید مذمت، واقعے کی انکوائری کا مطالبہ، حملہ غلطی ہے، صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعتراف۔ OIC نے گریٹر اسرائیل منصوبہ اکثر مسترد کر دیا، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور فوری سیز فائر کا مطالبہ، جدہ میں تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، غزہ میں صہیونی مظالم عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار، فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے، قتل عام پر اسرائیل کا محاسبہ کیا جائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، سعودی وزیر خارجہ بولے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں، ترک وزیر خارجہ نے غزہ میں قحط انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا، امداد کا داخلہ یقینی بنانے کا بھی مطالبہ۔ پاکستان اور سعودی عرب مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر متفق، دونوں ممالک کا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے اور مستقل جنگ بندی پر زور۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی ایران، بنگلہ دیش، ملیشیا اور صومالیہ کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں،
खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा, PTI की मरकजी क़यादत फिर फंस गई। उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजब और जरताज गुल समेत 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म। रुकन पंजाब असम्बली इस्माइल सेला को 10 और शेख शाहिद जावेद समेत 15 अफराद को 3-3 साल सज़ा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान बरी। मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो ऐसा नहीं होने दे रहा। गिरफ्तारियों से तनाव बढ़ रहा है, सूरत हाल गंभीर, सियासी कशमकश बढ़ गई। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, PTI चेयरमैन ने सैलाब मुतासरीन के लिए विफाक की मदद आटे में नमक के बराबर करार दे दी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का PTI के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का फैसला, बतौर वकील अपनी खिदमत जारी रखने का ऐलान। कहा, आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। बानी से मुलाकात में अलहदगी की दरख्वास्त करूंगा। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट क्यों नहीं किया? सलमान अकरम राजा सियासी कमेटी के फैसले पर नाराज। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे फ़कीरा गोट में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग। होटल पर खाना खाते 3 अफराद जान से गए, 1 ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल, हमलावर फरार। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जंजाल गोट में भी फायरिंग, 34 बरस का ज़हीर दम तोड़ गया। पंजाब के लिए मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शंघाई बंदरगाह से रवाना। हर जिला में दिसंबर तक फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। जेहलम में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर की गई। अकेडमी भी सील कर दी गई। बुनेर में ब्रेक फेल होने से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी, DHQ अस्पताल मुंतकिल। अटक के करीब कोहाट रोड पर वैन और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी। तीन मुल्की सीरीज में हरीफों को दबोचने का मिशन। शाहीनों की दुबई स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। ट्राई सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। और पाकिस्तान की सकाफत, रिवायात और मुस्बत तासुर दुनिया पर उजागर करने का मिशन। वस्त एशियाई ममालिक का टूर मुकम्मल करने वाली मोटर बाइक टीम की वतन वापसी। वजारत बैन सूबाई की जानिब से खुसूसी तकरीब। अफगान, उज़्बेक और ताजिक सिफारतकारों की भी शिरकत।